شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اس زمانے میں سنا جائے۔ دنیا کے 90 ملکوں میں وہ نیٹ ورک اور دنیا کے سب سے بڑی دینی جماعت کا نیٹ ورک 90 ملکوں میں وہ شخص اکیلا چلا رہا ہے۔ ایک شخص کے اندر اللہ نے پورے جہان کو سما دیا ہے۔ امت کے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو۔ سن 1984 کے اندر قادیانیوں نے پٹیشن دائر کی، آخری بات کر رہا ہوں، کہ جب سن 74 کے اندر انہیں کافر قرار دیا گیا قادیانیوں کو، تو یہ پٹیشن انہوں نے سن 84 یا 86 میں پیر کرم حسین شاہ جنہوں تفسیر ضیاء القرآن لکھے، یہ اس وقت جس چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی وفاقی شرعی عدالت میں یہ مقدمہ انہوں نے دائر کیا کہ جب ہم قادیانی ہیں تو ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اذان کی، نماز کی، مسجد کی، تبلیغ کی، قرآن کی تلاوت کی، ہر چیز کی ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ پٹیشن انہوں نے پیر کرم حسین صاحب کے عدالت میں دائر کی۔ 1 مہینے تک مقدمہ چلا۔ یہ نیٹ سے نکالے تاریخی بات کر رہا ہوں، لیکن افسوس ہے آپ کو ٹک ٹاک سے ٹائم ملے تو آپ ان باتوں کو سوچیں گا۔ آپ تو ٹک ٹاکر بن گئے، آپ بھی ٹک ٹاکر بن گئے۔ جب 1 مہینے مقدمہ چلا اور پاکستان کی چوٹی کے علماء اور وکیل تھک گئے، آخری وقت ایسا آیا کہ مناظرہ ہار رہے تھے، کیس ہار رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے کیس نکل رہا تھا۔ پیر کرم حسین شاہ صاحب خود فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ غنی کے رحمت فرمائے، انہوں نے خط لکھا، یہ اس وقت بیمار تھے انگلینڈ کے اندر، ان کو خط لکھا کہ خدارا آؤ دین مصطفیٰ کا پاسبان بن گئے۔ ہاتھ سے مقدمہ جا رہا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری وہاں سے آیا اور 3 دن تک 6 گھنٹے کے دلائل دے کر 18 گھنٹے 3 دن، بدھ جمعرات، اگلے دن جمعے کو چھٹی تھی عدالت کی۔ پیر کرم حسین شاہ صاحب نے جمعے کو بھی عدالت لگائی اور ان کے دلائل کو سنا۔ آخر 6 اور 6 12 اور 6 18 گھنٹے 3 دن دلائل دے کر ان کا مقدمہ خارج بھی کر دیا، اور وہ مقدمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مقدمہ جیت بھی گئے۔ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، مقدمہ جیت گئے۔ پھر سن 88 کے اندر ایک اور مقدمہ آیا کہ توہین رسالت کرنے والا کی سزا کیا ہے، تو اس پر بھی علماء تھک گئے، تو اس میں 6 گھنٹے کے یا 3 گھنٹوں کے دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ جو توہین رسالت کرنے والا ہو تو واجب القتل ہے۔ اور جب یہ قادیانیوں کا مقدمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جیتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں، منصور احمد چروٹی جو اہل حدیثوں کا چوٹی کا عالم تھا، وہ سب سے آگے بڑھا اور اس نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہاتھ چوما اور ماتھا چوما اور فرمایا تیرے جیسے بیٹے اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر عبد الرحمن اشرفی، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، آج بھی حیات ہیں، تاریخی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جا کر شیخ الاسلام کے ہاتھوں کو چوما اور گلے لگایا، فرمایا طاہر القادری زندہ باد۔ اس دور میں ضروری ہے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کچھ دیکھنا بھی ہے تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنو۔ یہ روئے زمین کا واحد شخص ہے، دنیا کے 57 اسلامی ممالکوں میں، دنیا کے 20 یونیورسٹیوں میں اس کی ذات کے اوپر PhD مقالہ لکھا جا رہا ہے، اس کی ذات کے مختلف جہتوں پر PhD ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا واحد وہ شخص ہے، یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے 1200 کتابوں کا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ اس لیے اپنے علماء سے جڑو، اپنے علماء کو سنو، اور خاص کر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بیانات کو سنو، انشاءاللہ تمہیں سب کچھ سماجی ہر قسم کی پیار بھول جائے گی۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔